اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں کے اندر قرآن کی شان بیان فرمائی کہ یہ خوشخبری بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈراتا کس کو ہے؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کو ڈراتا بھی ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرے اسے خوشخبری بھی سناتا ہے۔ دونوں باتیں اس کے اندر ہیں۔ اب ایک اور بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، کیونکہ قرآن پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اس کے اندر جتنے بھی مذہب رہتے ہیں، کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، قرآن سب کی ہدایت کے لیے، سب کی رہنمائی کے لیے، تو یعنی راستہ سب کو دکھاتا ہے، چاہے کوئی مانے نہ مانے، سیدھے راستے پہ آئے یا نہ آئے، لیکن قرآن کم سے کم ہر ایک کو سیدھا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اب جو انہوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودی انہوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، میں جن لوگوں نے اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ اللہ کا بھی بیٹا ہے، اب اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، فرمایا یہ قرآن ان لوگوں کو بھی ڈراتا ہے جنہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، یعنی اللہ کا بھی بیٹا ہے، اللہ کی بھی اولاد ہے۔ یہ قرآن ان لوگوں کو بھی ڈراتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، بس یہ اس کی شان ہے کہ نہ اس نے کوئی بیٹا جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے، یعنی مطلب یہ کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ کسی نے اس کو پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ بس سیدھی سی بات یہ کہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی اولاد کی، کسی بچے کی، کسی بیٹے کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ قرآن جو ہے نا یہ ان لوگوں کو بھی ڈرا رہا ہے، کن لوگوں کو؟ جنہوں نے رب کا بیٹا بنا رکھا ہے۔ اور انہوں نے کیوں بنایا ہے؟ فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، فرمایا ان کے پاس کسی علم کی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس، عیسائیوں کے پاس۔ آپ عیسائیوں سے پوچھ کے دیکھیں نا کہ بھئی ہاں بھائی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ کوئی دلیل کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ما لہم بہ من علم، اس بارے میں نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ دادا کے پاس کوئی دلیل تھی۔ یعنی شروع سے یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ صحیح طور پر 200 سال چلی ہے، یعنی وہ جو 200 سال تک جو چلتے رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھی، ٹھیک ہے۔ بعد میں یہودیوں نے آ کے پھر ان کا بھی کباڑا کیا، ان کے عقیدے کو بھی خراب کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو 200 سال تک وہ موحد تھے، مسلمان لوگ تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، وہ ہمارے ویسے اسلامی بھائی ہیں جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں آ کے پھر ان کا جو ہے یہ خانہ خراب ہوا ہے۔ 200 سال تک باقی وہ ٹھیک چلتے رہے ہیں، وہ مسلمان تھے، موحد تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعد میں ان لوگوں نے جو اپنے باپ دادا سے سن کے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کے پاس کوئی دلیل شلیل کوئی نہیں ہے۔ پوچھ کے دیکھ لو کہ ہاں بھائی کوئی دلیل، کوئی بات کہاں سے تمہیں پتہ چلا، کہاں سے ثابت ہوئی یہ بات، تمہارے پاس یہ آئی بات کہاں سے ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟ آگے سے خاموشی ہے، اور یہ سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ساڑھے بڑھ کے کر دے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نکلا یہاں سے کہ اگر بڑوں کی بات تب جا کے مانی جائے گی جب وہ دلیل کے مطابق ہوگی، ٹھیک ہے۔ باپ دادا کی بات ہی تب ہی اختیار کی جائے گی جب اس پر کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوگی، اگر دلیل نہیں ہے تو باپ دادا کی بات کو مانا نہیں جائے گا۔ قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں، فرمایا کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کو یہی دلیل دی تھی کہ جی ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آ رہے ہیں، یہ جو مکے کے اندر حرم کے اندر جو بت پڑے ہوئے ہیں، کہا جی کیوں پوچھتے ہو؟ کہا جی بٹ کے پوچھتے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ جو باپ دادا والی بات کرنا یہ کفار کا بھی طریقہ ہے اور عیسائیوں کا بھی طریقہ ہے۔ یہی بھی کہتے آ رہے کہ جناب اللہ ولا لآبائہم، قرآن ان کا اشارہ کر رہا ہے کہ یار یہ جو کہتے تھے نا کہ جناب ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، تو بھی باپ دادا کے کرنے سے دلیل تھوڑی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری چاہے چھٹی نسل کا بابا بھی اٹھ کے آ کے کوئی بات کر دے نا کہ جناب ایسے ہمارے زمانے میں تھا، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر تو ہم کسی کی بات بھی مان لیں، اگر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تو پھر چھٹی نسل کیا، پھر چاہے پھر وہ 14ویں نسل کا بابا بھی کیوں نہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اس کی بات مانی نہیں جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یہ ایک رواج ہے بڑا گندا
کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ یار فلانا کام کیوں کر رہے، کہتے جی پیچھے کر دے آ رہے ہیں، شروع تو کر دے آ رہے ہیں. وہ شروع سے کیسے شروع ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے منہ سے کتنی بڑی بات نکالتے ہیں، اندازہ ہی کوئی نہیں ان کو. دیکھیں نا جی، بندہ سوچتا ہی نہیں اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نکالے گا جیسے کوئی اس کے بارے میں کوئی اس فرق ہی کوئی نہ پڑتا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں، یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو میں انہیں تو اندازہ بھی کوئی نہیں کہ یہ رب کے بارے میں کتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اپنے منہ سے نکالنی ہے نا، آواز ہی نکالنی ہے نا، لفظ ہی منہ سے نکالنے ہیں نا. میں یہ لفظوں کا وزن جب قیامت کے دن ہو نا تب جا کے پتہ چلے گا. دیکھیں نا، قرآن بھی تو منہ سے نکالا ہے، لفظ تو منہ سے نکلے ہیں، لیکن وزن بن رہا ہے. ٹھیک ہے، حدیث منہ سے نکالی ہے، وزن بن رہا ہے. نعت پڑھی ہے، وزن بن رہا ہے. کوئی اچھی بات کی ہے، وزن بن رہا ہے. کسی کو سمجھایا، وزن تو بن رہا ہے. اور اگر ویسے اسی زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکال دی ہے، بیڑا غرق تو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، فرمایا یہ جو عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، میں انہیں تو اندازہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ اپنے منہ سے کیا بات کر رہے ہیں. ان یقولون الا کاذبا، سوائے جھوٹ کے ان کے پاس اور ہے کیا؟ جو کہہ رہے ہیں جھوٹی بات ہی کر رہے ہیں، کوئی دلیل تو ان کے پاس نہیں ہے نا. تو اس لیے نہ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بس ویسے بعض اوقات نا لوگ کہتے ہیں بس ایسی طرح گپ ہی مار رہے سن. کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے صرف گپ ہی مار رہے سن. تو ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم ایسی بات کر رہے تھے، گپ شپ ہی لگا رہے تھے. بھائی گپ شپ لگاتے ہوئے سوچ تو لے کہ منہ سے کیا نکال رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑھیا سے ملا، میں نے اسے جب بھی کوئی بات کی نا اس نے قرآن سے جواب دیا ہے. میں نے اس سے پوچھا بھی تمہارا نام کیا ہے، اس نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا کہاں جانا، اس نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی. میں نے کہا تمہارے بچے کدھر ہے، اس نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی. اور میں نے کہا تمہارے بچوں کا نام کیا، اس نے پھر بھی قرآن کی آیت پڑھی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں میری ان کے بچوں سے، اس ماں جی کے بچوں سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا یار تمہاری ماں جو ہے وہ ہر بات پہ قرآن ہی پڑھتی ہے، ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی ہے. اس نے کہا جی 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے جب بھی بات کی ہے نا قرآن سے ہی بات کی ہے. اس نے کہا کمال ہو گئی یار، اتنی بڑی عالمہ ہے کہ ہر بات قرآن سے. اس نے کہا جی اس نے کھانا بھی مانگنا ہے تو قرآن سے کہنا ہے، اس نے پانی پینا ہے تو قرآن کی بات کرنی ہے، اس نے جناب اللہ کہیں جانا بھی ہے، سفر کرنا ہے تو اس نے قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے. کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ خیریت تو ہے یہ کہ ہر بات پہ قرآن، کھانا مانگنا تو قرآن پڑھنا ہے، پانی پینا تو قرآن پڑھنا ہے، ہاں جی کوئی کام ہی کہنا ہے، بچوں کو بھی کوئی کام کہنا تو قرآن ہی پڑھنا ہے. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ماں نے 40 سال پہلے ایک حدیث پاک سنی تھی کہ تم جو بول رہے ہو وہ لکھا جا رہا ہے. جب سے میری ماں نے یہ قرآن اور حدیث کی یہ بات سنی ہے نا کہ جو کچھ تم بولتے ہو وہ لکھا جا رہا ہے. کہا اس خدا کی قسم اس دن سے لے کر آج تک 40 سال ہو گئے میری ماں نے سوائے قرآن کے دوسرا لفظ منہ سے نہیں نکالا ہے. ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوچ سکتا ہے وہ عورت کتنی بڑی ہوگی. اس نے کہا سوائے قرآن کے 40 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، میری ماں نے قرآن کے علاوہ ہماری ماں نے کوئی دوسرا لفظ منہ سے نہیں نکالا. اب مجھے آپ بتائیں، جب ماں ہر بات پہ قرآن پڑھ کے جو ہے وہ پانی منگوا رہی ہو، قرآن پڑھ کے سبزی منگوائے، قرآن پڑھ کے آٹا منگوائے، قرآن پڑھ کے جھاڑو دے، قرآن پڑھ کے سارا کچھ کرے، آگے بچے بھی تو ایسے ہی ہونے نا پھر. ٹھیک ہے نا، تو یہ اصول ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اندازہ تک نہیں ہے کہ یہ عیسائی اپنے منہ سے کیا بات نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اب آگے الفاظ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. ٹھیک ہے، فرمایا یہ قرآن ڈرانے کے لیے ضرور آیا ہے، میرے نبی بھی ڈرانے والا، قرآن بھی ڈرانے والا ہے. اب ذرا حضور کی پریشانی چیک کریں اور اللہ تعالیٰ کی تسلی دیکھیں. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. ہوا کیا، کفار مکہ کو سمجھا کہ جب بات نہیں بنی نا پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو حضور کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. سب سے زیادہ پریشانی حضور کو کہ یار معجزات دکھائے ہیں، قرآن ان کے سامنے ہے، سب ہر پاس سے ہر طرف سے لاجواب ہونے کے باوجود بھی کلمہ نہیں پڑھتے. تو حضور سب سے زیادہ پریشان ہوئے. ٹھیک ہے، اب جب حضور کی پریشانی حد سے بڑی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. فرمایا محبوب آپ ان کی خاطر اپنی جان ہی دے دیں گے. عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کی خاطر، ان کے پیچھے اپنی جان تک دینے کے لیے آپ تیار ہو گئے. اتنے پریشان آپ ہو گئے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، کہ یہ قرآن یہ ایمان نہیں لاتے ہیں. بہذا الحدیث آسفا، فرمایا کہ ان کے پیچھے غم لے کر، دکھ لے کر، پریشانی لے کر اس بات کی پریشانی نہ لیں، اس بات کا دکھ نہ لے کہ جناب یہ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. آپ خود اندازہ کریں کہ حضور کی پریشانی کتنی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ تسلی دی کہ محبوب آپ ان کی خاطر اپنی جان کو پریشان نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی خاطر ہی پریشان ہو کہ جو ہے وہ آپ کی جان پہ بات بننا ہے. یعنی حضور کی پریشانی کتنی بڑی ہے کہ جہاں پہ رب اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے. کلمہ وہ نہیں پڑھ رہے، پریشان حضور ہے.
اور پریشانی بھی کتنی کہ رب فرما رہا ہے، فرما محبوب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان کو نہ مطلب ہے کہ ضائع کر بیٹھے، آپ کا وصال ہی نہ ہو جائے۔ آج دیکھیں یار اس آیت سے مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، کسی کے کوئی 5 روپے کا بھی نقصان ہو جائے نا، 100 کا بھی نقصان ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے۔ دیکھا نا آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، پریشانی تو ہے نا، وہ صرف ہماری پریشانی ہے، ہمارے حکمرانوں کی تو عید ہے، وہ تو کہتے اللہ کرے اب 5-6 ریلے اور آ جائے۔ اب دیکھیں ہمارے بڑے خبیث اعظم نے مانگنا شروع کر دیا، اس نے کہا جی دنیا کو توجہ کرنی چاہیے پاکستان کی طرف، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں یہ پریشانی ہماری ہے، عوام کی ہے، ہماری حکمرانوں کی تو عید ہے، یوں سمجھ لے 14 کا چاند چڑھا ہے، سیلاب آنے کی وجہ سے تو ان کے دوبارے نہیں آ رہے ہو گئے ہیں، اب انہوں نے مانگنا پننا ہے، اب اس کے بعد ان کی تجوریاں بھرنی ہے، اس کے بعد یہ یاد رکھے فلڈ آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، جب قوم برباد ہوگی حکمرانوں کی چاند نہیں ہو جائے گی، اور ہونے والی ہے۔ آپ دیکھنا یہ ابھی سے بھیک مانگنا شروع کریں گے اور کم سے کم اگلے سال تک یہ بھیک مانگتے رہیں گے، لو جی کیونکہ سیلاب آ گیا تھا، پاکستان تباہ ہو گیا تھا، پاکستان دنیا کو مدد کرنی چاہیے، یہ بھی کہہ رہا ہے شہباز شریف کہہ رہا ہے کہ دنیا کو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پریشانی ہماری ہے، ان کی نہیں ہے، ان کی تو چاند نہیں ہے بھائی، ان کی تو عید ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی اگر کسی کا کوئی پریشانی ہوتی ہے نا تو اگلا بندہ بھی یار افسوس کرتا ہے، کہتا ہے یار ہاں یار فلانے کا بڑا نقصان ہو گیا بھائی۔ دیہاتوں کے اندر ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ اگر کسی کی وہ بکری بھی مر جائے نا تو 4 گھر افسوس کرنے چلے جاتے یار تیری بکری مر گئی بھائی۔ کاروبار کے نقصان کا افسوس ہم کرتے ہیں، نقصان کوئی معاملات ہو جائے تو اس کا افسوس ہم کرتے ہیں، لیکن آج کبھی آپ نے غور کیا ہے کسی کے دین کے نقصان کا افسوس ہمیں نہیں ہوتا، کہتے پرسنل معاملہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہمیں افسوس نہیں ہوتا کہ یار ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری بچی ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بہن ہے، سارا کچھ ہے، اچھا نماز نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، دین کی طرف نہیں آ رہے، اس کا افسوس بھی ہمیں نہیں ہوتا، کہتے یار اس کا پرسنل معاملہ ہے۔ حالانکہ یاد رکھے دین پرسنل معاملہ ہے ہی نہیں، اگر دین پرسنل معاملہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کی پریشانی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی جو پریشان ہے کہ قوم نماز نہیں پڑھ رہی، یہ قوم ایمان نہیں لا رہی، نبی پریشان ہے، اس کا مطلب یہ کہ پرسنل معاملہ ہے ہی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں قیامت والے دن نماز تیری بیٹی نے نہیں پڑھی ہے، سوال تجھ سے پوچھا جا رہا ہے، پرسنل معاملہ کہاں رہا؟ ٹھیک ہے، روزہ تیری بچی نے نہیں رکھا ہے، پردہ تیری بیوی نے نہیں کیا ہے، دین کے اوپر جو تیری ماں نے نہیں چلی ہے، سوال تجھ سے پوچھا جا رہا ہے، تو پرسنل معاملہ تو رہا ہی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ ہر کسی کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ، کوئی جو جس کا دل کرے مطلب نماز پڑھے نہ پڑھے۔ اگر نماز نہ پڑھنے، نماز ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے، نماز بچی نہیں پڑھ رہی، سوال حج صاحب سے رب کر رہا کہ ہاں بھائی خود پڑھ رہا تھا، اس کو کیوں نہیں کہتا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پرسنل معاملہ نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دین پرسنل معاملہ ہے۔ پرسنل معاملہ ہوتا، ذاتی معاملہ ہوتا تو پھر سوال جواب نہ ہوتے، سوال تو تجھ سے پوچھا جا رہا ہے، جواب تجھ سے لیا جا رہا ہے کہ ہاں بتا خود سارا کچھ کرتا رہا، ان سے کیوں نہیں کروایا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ ہر کسی کا ذاتی مسئلہ، اگر ابو جہل کا ذاتی مسئلہ تھا تو حضور پریشان کیوں ہے؟ اگر ابو لہب کا ذاتی مسئلہ کلمہ نہ پڑھنے کا تو پھر حضور پریشان کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا درد رکھنا، تکلیف محسوس کرنا کہ جناب یار کاش کہ فلانا بندہ بھی سیدھے راستے پہ آ جاتا تو بچ جاتا نا۔ قرآن مجید نے اسی کی طرف تو اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ فان قذکم منہا، فرمایا کہ تم تو وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فان قذکم منہا، فرمایا تم جہنم میں جا رہے تھے۔ اب کلمہ یہ لوگ نہیں پڑھ رہے، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید جا بھی جہنم کے اندر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ دکھ بھی حضور علیہ السلام کو ہو رہا ہے۔ اور اپنے بدر کے موقع پر کنویں کے اوپر کھڑے ہو کے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ تم میرے سب سے بدترین رشتہ دار نکلے ہو، بجائے میرا کلمہ پڑھ کے تم جنت لے جاتے، میرے صدقے پوری کائنات، پوری دنیا جو ہے وہ جنت لے کے جا رہی ہے، جنت میں جا رہی ہے، اور تم میرے رشتہ دار ہو کہ بھی اتنے بدترین گندے نکلے کہ میری وجہ سے تم جنت میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کتنا دکھ ہے اس بات کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ جو ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا تھوڑی سے مطلب اصلاحی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں نا، تقریر ہے نا، تقریر ہم تقریر کرنے جاتے ہیں، میں جاتا ہوں تو کیا ہے بھائی چسکا بھی تو لگوا کے آ ہی سکتے ہیں، 2-4 دوڑے مائے سنائے، اس کے بعد شعر و شاعری سنائے، جناب اللہ سر لگا لوگوں کے فارغ کر دے۔ لیکن اگر سمجھانے کی بات ہے تو وہ درد ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آج بھی جو علماء جو اصلاحی گفتگو کرتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چل یار شاید کوئی بات دماغ میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل کر کے جو ہے سیدھے راستے پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا جو ہے کوئی چانس بنا دے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی دنیا داری کا دکھ تو ہوتا ہے لیکن دین کا دکھ نہیں ہوتا ہے۔ دین کا دکھ کیا ہے
کہ خود دین پر چل رہا ہے تو اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے مطلب بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ان کو بھی دین کی طرف لا تاکہ وہ بھی بچ سکے۔ دنیا داری کی طرف لے کے جاتا کہ یار یوں کر لے یہ فائدہ ہو جائے گا، یوں کر لے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ دین کا فائدہ کیوں نہیں بتاتا کہ بھائی تو مسجد آتا رہا، یہ بھی تو فائدہ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا دکھ رکھنا یہ تو نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا دین کی طرف نہ آتے ہوئے دیکھ کر تکلیف محسوس کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ ہم نے بس دوسری سنت سے یاد رکھی ہوئی ہے، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی بندہ دنیا داری کی طرف مائل ہے یا گناہ کی طرف مائل ہے اور دین کی طرف نہیں آ رہا ہے، ساری زندگی اس کی گزرتی جا رہی ہے، اسے نہ دین کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ اسلام کا پتہ، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ کے تکلیف محسوس کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اس پریشانی کو لے کر آپ اپنی جان ہی دے دیں گے، میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ یہ 2-4 آیتیں یہ سمجھا رہی ہیں، ثابت کر رہی ہیں کہ بھائی جس طرح دنیا کا دکھ رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ بھائی اپنے بھائی کا چلو دکھ محسوس کر لینا، اسی طریقے سے دین کا دکھ رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔